پچھلے 2.5 سال میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس 40 سے 50% بڑھ چکا ہے. سیلز ٹیکس جو کہ وہ ٹیکس ہے جس کو آپ میں ایک ارب پتی بھی اور ایک کم آمدن والا شخص جس نے ٹوتھ پیسٹ خریدنا ہے وہ ایک ہی ٹیکس دیتا ہے. اس کو ریگریسو ٹیکس کہا جاتا ہے. دنیا کا سب سے ریگریسو ٹیکس سیلز ٹیکس ہے، یعنی کہ یہ وہ بوجھ ڈالتا ہے غریب پر جو کہ امیر پہ ڈالتا ہے. ٹیکسیشن کا نظام وہ سمجھا جاتا ہے عدل پر مبنی جو غریب پر کم بوجھ ڈالے اور امیر پر زیادہ بوجھ ڈالے. ہمارا جو نظام ہے ٹیکس کا وہ غریب پر زیادہ بوجھ ڈال رہا ہے اور امیر کو چھوٹ دے رہا ہے، اور اس میں گہرائی پیدا ہوئی ہے. اس نظام کو بڑھایا ہے انہوں نے پچھلے 2.5 سال میں. کوئی ایک ایسی تبدیلی بنیادی نوعیت کی نہیں ہوئی جس کو ہم کہیں کہ یہ غریب پرور تھی، یہ غریب کے لیے کی گئی ہے. تمام تبدیلیاں ایسی ہیں جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ عمراء کو بچاؤ اور غریب اور متوسط طبقے سے جو نچوڑ سکتے ہو وہ نچوڑ لو. یہ ہے پیغام جو آپ کو اپنے دل و دماغ میں لے کر جانا ہے، اور پاکستان کے عوام کی تقدیر جو ہے وہ ان باتوں سے منسلک ہے. ایک منٹ. اس کے ساتھ ساتھ اس عرصے میں ہم نے دیکھا جو کچھ ہوا 9 مئی کو، اس کے بعد جو کچھ ہوا فروری کے الیکشن میں اور 26 نومبر، مکمل ایک جلغار ہے پاکستان کی جمہوریت پر، پاکستان میں شرافت پر. میں بار بار یہ کہتا ہوں قانون، بنیادی حقوق، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہوتا ہے احترام آدمیت، چادر چار دیواری کا احترام. یہ کوئی قانون ایک کتاب میں لکھی ہوئی تحریر نہیں ہے. قانون وہ ہے جو ہماری زندگیاں ہیں، یہ وہ شرافت ہے جس کے سہارے ہم جینا چاہتے ہیں. ہم پر ایک حملہ ہوا ہے اس قوم پر، آپ کے ووٹ کو چھینا گیا، آپ کے گھروں پہ حملے ہوئے، آپ کی بیٹیاں بیویاں کوئی محفوظ نہیں رہی. یہ چودھری اعجاز صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی بیگم صاحبہ کی بپتا ہم نے سنی تھی. جو ظلم ان کے اوپر ہوا ہے وہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ان جیسے ہزاروں اور گھر ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہے جس نے پاکستان کی عوام اور ریاست کے درمیان جو ایک سماجی اور ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، اس سماجی معاہدے کو میں سمجھتا ہوں پاش کر دیا ہے، توڑ دیا ہے. اسی لیے لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، لوگ بددل ہیں. کون یہاں پہ اپنا اگلا 30-40 سالہ کیریئر دیکھتا ہے؟ آج 20-22 سال کا بچہ، ہر ایک کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، میں نکل جاؤں گا، میں آسٹریلیا چلا جاؤں گا، میں کینیڈا چلا جاؤں گا، میں گریس پہنچ جاؤں گا، اٹلی پہنچ جاؤں گا. میری زندگی کا تعلق جو ہے، جو ربط ہے، وہ اس خطے سے نہیں، اس دھرتی سے نہیں، وہ کہیں اور ہوگا. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ پر ظلم ہوا ہے، ہم پر ظلم ہوا ہے. ہمارے ساتھ جو ریاست کا تعلق تھا اس کو توڑ دیا گیا ہے. تو یہ ہے وہ صورتحال جو معیشت اور قانون اور آئین اور شرافت کو جوڑتی ہے. یہاں ہم نے ہر چیز کو پارا کر دیا اور ہم سمجھتے ہیں یہ ملک ترقی کرے گا، یہاں پر نہریں بہیں گی. نتیجہ ہمارے سامنے ہے، بدامنی ہے، کیونکہ آپ نے پوری توجہ، جیسا عمر ایوب صاحب نے کہا، ایک سیاسی جماعت اور عوام کی جو رائے ہے، عوام کی جو آواز ہے، اس کو سلب کرنے پہ لگا دی ہے. یہاں پہ ایک فون میں کرتا ہوں کسی کو، اگر اس میں کوئی بات ہو جائے جو ناگوار گزرتی ہے، رات 30 بندے اس گھر پہ حملہ کر دیتے ہیں. یہ صورتحال ہے کہ 24 گھنٹے آپ میرے فون کے ایک ایک لفظ کو سن رہے ہیں کہ میں کسی سے کیا بات کرتا ہوں. روز مجھے یہ بات میرے سامنے آتی ہے. تو ریاست کے وسائل آپ نے کس کام پہ لگائے ہوئے ہیں؟ جب ریاست کے وسائل آپ نے اس کام پر لگائے ہیں تو دھماکے بھی ہوں گے، وہ بلوچستان ہو، وہ خیبر پختونخوا ہو، وہ کوئی بھی جگہ ہو. سندھ میں آج عوام سراپا احتجاج ہیں. آپ نے ان کو یہ کہا کہ تمہارا پانی، ہم تم سے بات بھی نہیں کریں گے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس نہیں بلایا گیا جہاں تمام صوبے اکٹھے ہوتے ہیں اور جو صوبوں کے مسائل ہیں ان پر بحث ہوتی ہے. آپ اتنا بڑا ایک نہری منصوبہ بنا رہے ہیں جس کے حوالے سے بالکل یہ جائز تشویش ہے صوبہ سندھ میں کہ پانی وہاں کا جو ہے وہاں نہیں پہنچے گا، وہاں غربت بڑھے گی، وہاں جو زراعت ہے اس کو نقصان ہوگا، سمندر مزید اندر آئے گا، زمینوں کو وہ خراب کرے گا. آپ بات بھی نہیں کر رہے سندھ کے عوام سے. آپ کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کر لیا، گرین انیشیٹو ہوگا اور اس میں زمینیں ہم کس کو دیں گے، وہ لوگ یہاں پہ کارپوریٹ فارمنگ کریں گے اور بہت امیر ہو جائیں گے. لیکن سندھ میں کون غریب سے غریب تر ہوگا، یہ آپ کا کوئی اس سے سروکار ہی نہیں ہے. اسی طرح جو پانی آپ چولستان میں دیں گے وہ کس کو دیں گے، کس سے چھین کر آپ کس کو وہ پانی دیں گے، یہ قومی بحث ہو ہی نہیں رہی. سب کچھ بند کمروں میں ہو رہا ہے. یہی کچھ ہوتا ہے فسطائیت زدہ ریاستوں میں. یہ ایک مملکت بن چکی ہے، ایک بادشاہت بن چکی ہے جہاں عوام اور ریاست کا کوئی اب مکالمہ نہیں ہے. تو اس صورت میں معیشت ترقی نہیں کرے گی، آپ اور میں ترقی نہیں کریں گے. ہمارے حوصلے چاہے کتنے جوان رہیں،
غیر متزلزل رہے، لیکن ہمارے ارد گرد بالکل بچے ہمارے جو ہیں وہ کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. بلوچستان میں بھی کچھ اور سوچیں گے، پنجاب میں بھی کچھ اور سوچیں گے، اور سندھ اور خیبر پختونخوا میں بھی. شکریہ. اچھا سلمان اگر میرے صاحب بڑا آپ نے ڈیٹیل میں ساری چیزوں کا احاطہ کیا. ون بائی ون پلیز، ون بائی ون. مہنگائی جو ہے بے شک یہ بتائیے گا کہ جے یو اے کے حوالے سے اور اپوزیشن کے حوالے سے آپ کی پالیسی کے حوالے سے کیا پیغام ملا ہے، اور ساتھ ہی عمر ایوب صاحب چونکہ کے پی میں کل پھر واقعہ ہوا، دہشت گردی پھر سر اٹھا رہے ہیں، اسٹریٹجی کیا ہوگی آپ کی، کیونکہ آپ کی بھی وہاں حکومت ہے. دیکھیے کل بات ہوئی بالکل میری عمران خان صاحب سے الائنس کے حوالے سے، آگے بڑھنے کے حوالے سے. ہمارا موقف یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جمہوریت، بنیادی حقوق جس کو میں شرافت کہتا ہوں، اس کی جنگ ہو رہی ہے. کوئی کسی پہ احسان نہیں کرے گا اگر وہ اس جنگ میں ہمارا ساتھ دے گا. یہ ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ آئین کے لیے کھڑا ہو، بنیادی حقوق کے لیے کھڑا ہو، وہ خواہ جے یو آئی ہو یا کوئی اور ہو. ہم نے بالکل دعوت دی ہے، ہم نے ہاتھ بڑھایا ہے، ہم نے کہا آئیے ہمارے ساتھ چلیے، لیکن کوئی یہ ہم پہ احسان نہیں کرے گا. ہم یہ ہر ایک کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا فرض ہے، تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی اگر آپ اس لمحے ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوئے، پاکستان کی عوام کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے. یہی عمران خان کا پیغام ہے. ہم کسی سے کوئی التجا نہیں کر رہے، ہم کسی سے کوئی گزارش نہیں کر رہے، ہم دعوت دے رہے ہیں برابری کی بنیاد پر، ایک ڈگنیٹی کی بنیاد پر. ہم کہہ رہے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو. جو پاکستان کے عوام کا حق ہے وہ حق ہم لے کر رہیں گے. اس حق کے لینے میں اگر اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہو تو چلو ہمارے ساتھ. یہ تمہارا فرض ہے، تاریخ تمہیں معاف نہیں کرے گی اگر تم آج ہمارے ساتھ